جو بنیادی کانٹ کیا تصورات اور انٹیویشن میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ تصورات جو ہیں وہ حقیقت کو بالواسطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں طریقہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کالی میز، تصوراتی زبان میں ہم پہلے سمجھتے ہیں کالا ایک تصور ہے، اور اس کالے تصور کا ایک اظہار جو ہے یہ کالی میز ہے، اور میز بھی ایک تصور ہے، اور اس تصور کا ایک انفرادی اظہار جو ہے یہ میز ہے. تو یہ عمومی تصورات جو ہیں ان انفرادی چیزوں کو سمجھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے بالواسطہ. لیکن وجدان میں جو ہے یا انٹیویشن جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم تصورات کو استعمال نہیں کرتے، وہاں چیز کو جو ہے بلا واسطہ سمجھتے ہیں بغیر تصورات کے. جیسے کہ میں کسی چیز کو پہلی بار دیکھا، اس کا کوئی تصور ہی مجھ میں نہ ہو، تو اس کو صرف دیکھتا ہوں، اس کو مطلب یہ ہے. لیکن ہیگل نے کہا کہ یہ تصورات جو ہے اور وجدان میں جو یہ فرق ہے یا یہ دو ہی ہے، یہ بھی ہماری ایک کم نظری کا ثبوت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف زیریں سطح پر، فکر کی زیریں سطح پر تصورات اور وجدان جو ہیں الگ الگ نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ تجزیے کی اوپر کی سطح پہ جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وجدان اور تصورات جو ہیں ایک ہی چیز کے دو رخ ان معنوں میں ہے کہ تصورات کے ذریعے آپ چیز کی حقیقت کو بلا واسطہ، یعنی آپ تصورات کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ چیز کی حقیقت کو بلا واسطہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے خیال میں. اور جس کو آپ بلا واسطہ کہتے ہیں اس میں بھی تصورات موجود ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب کوئی بلا واسطہ چیز جو ہے تصور کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی تصور جو ہے بلا واسطہ فہم کے بغیر جو ہے اس کا وہ ممکن نہیں ہے وغیرہ. اچھا جی، تو کہتا ہے کہ